الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ تمام دوستوں کو البلاغ چینل کی طرف سے استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کے تعلق سے روحانی بیماریوں کا علاج و شفاء لما فی الصدور، قرآن پاک میں تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے قرآن پاک میں شفا ہے۔ اسی تعلق سے انشاءاللہ یہ سلسلے وار ایپیسوڈز چلتے رہیں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حسد و بغض ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں حاسدوں سے جبکہ وہ حسد کرے۔ حسد اور رشک میں فرق کیا ہے؟ رشک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نعمتیں دی ہیں تو ہم یہ چاہیں کہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کاش وہ نعمتیں ہمیں بھی مل جائیں، اس کو رشک کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 آدمیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ مال اللہ تعالیٰ کی راستے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ کر رہا ہے، اس آدمی پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم دیا ہے اور وہ قرآن پاک کے علم کو دوسروں کو سکھاتا ہے اور دوسروں میں اس علم کو بانٹتا ہے۔ ان دونوں لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تمنا یہ کریں کہ کاش کہ وہ دولتیں، جو علم کی دولتیں اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، جو مال و اسباب اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، کاش کہ اگر مجھے بھی مل جائے تو میں بھی اللہ کے دین کی میں خدمت کر سکتا ہوں۔ یہ تمنا کرنا جائز ہے۔ حسد اور بغض اس کو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لوگوں کو، الگ الگ انسانوں کو جو بانٹا ہے، حسد کرنے والا یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں اس سے وہ نعمتیں چھن جائیں اور مجھے وہ نعمتیں مل جائیں، اور اگر مجھے وہ نعمتیں نہ بھی ملیں تو کم از کم اس سے وہ چھن جائے۔ اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ ایک بھیانک بیماری ہے، دلوں کی بیماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر یہ بات آتی ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ چونکا دینے والی حدیث ہے یہ۔ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ حسد انسان کے نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کس طریقے سے کھاتا ہے؟ مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ جب سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے تو صرف کوئلہ ہی باقی رہتا ہے۔ تو اسی طرح جو جلسی انسان ہے، جو حسد کرنے والا انسان ہے، وہ اس کی پرسنالٹی وہ اندر جلتا ہے اور وہ بہت سے مینٹل ڈیسیزز کا شکار ہو جاتا ہے اور باڈیلی ڈیسیزز کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات جو بڑے بڑے سائیکیاٹرسٹ ہیں، اس کتاب کے اندر بھی قرآن کریم اور علم النفس میں ایک سائیکیاٹرسٹ جو جنگ ہے، اس نے کتاب لکھی ہے مین از ان سرچ آف اے سول، انسان روح کی تلاش میں۔ اس کتاب میں بھی لکھتا ہے کہ حسد کرنے والوں کے لیے، جو لوگ حسد زیادہ کرتے ہیں، دے آر سسپٹیبل فار مینی باڈیلی ڈیسیزز ایز ویل ایز مینٹل ڈیزارڈرز۔ جو لوگ جیلسی ہوتے ہیں، جو لوگ دوسروں کا حسد کرتے ہیں، وہ بہت سارے باڈیلی ڈیسیزز یعنی جسمانی بیماریوں کا اور مینٹل ڈیسیزز اور ذہنی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ہے ایمان اور دوسری چیز حسد اور بغض۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان والا، تو اسے چیک کرنا چاہیے کہ کہیں اس کے دل کے اندر حسد اور بغض کی بیماری تو پل نہیں رہی ہے۔
غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، وہ ہیں ایمان اور حسد اور بغض۔ غلاظت پاک چیزوں میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس طریقے سے جو صاف دل ہوتا ہے، صاف دل کے اندر غلاظت جو ہے نا وہ دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں بہت سارے روحانی بیماریوں کا شکار ہو گئے تھے، اس میں حسد اور بغض ہے۔ حسد اور بغض یہ مونڈنے والی چیز ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالوں کو مونڈنے والی چیز ہے، مگر حسد اور بغض آپ کے ایمان کو، آپ کے دین کو مونڈ دیتا ہے، کمپلیٹ شو کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی بھیانک بیماری ہے حسد اور بغض۔ تو حسد اور بغض جو عرش اور فرش پر جو پہلا گناہ ہوا، وہ عرش پر بھی ابلیس نے حسد کیا حضرت آدم علیہ السلام پر، اور یہاں پر فرش پر یعنی زمین پر یہ حسد کی ہی بیماری تھی کہ قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ اس سے دوسرے بیماریاں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ جن لوگوں کے اندر حسد اور بغض کی بیماری ہے وہ دوسروں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جھوٹ، الزام تراشی اور غیبت جیسے بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں جن لوگوں کے دلوں کے اندر حسد اور بغض کی بیماری ہے۔ ذرا غور فرمائیں، غیبت بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جن لوگوں کے اندر حسد پایا جاتا ہے وہ دوسروں کی غیبت کرتے پھرتے ہیں۔ غیبت کے تعلق سے قرآن پاک میں سورہ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومن مرد، تم دوسرے مومن مردوں کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تمہارے سے بہتر ہوں۔ اے مومن عورتیں، تم دوسری مومن عورتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تمہارے سے بہتر ہوں۔ کیا کوئی اپنے سگے بھائی کا مردہ گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تو ایسی غیبت بیماری بھی انسانوں کے اندر پنپتی ہے حسد کے ذریعے سے۔ اب یہ حسد کا علاج کیسے ہو؟ علماء اکرام نے بہت سارے حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اور قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کا علاج بھی بتائے ہیں۔ دیکھیے، حسد کرنے والے حسد کیوں کرتے ہیں؟ سورہ الزخرف آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 32 میں، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی بھی معاشی حالت کو الگ الگ بنایا ہے تاکہ اس سے ایک دوسرے کی مدد ہو اور ایک دوسرے کی معاونت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان درجوں کو اس لیے بنایا ہے کہ الگ الگ درجوں کو ایک دوسرے پر فوقیت اس لیے دیا ہے، اور ایک دوسرے کی معاشی حالت کو بھی الگ الگ اس لیے بنایا ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون لیں، ایک دوسرے کا ساتھ لیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ آبجیکٹیو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 165 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے اور بعض کے درجوں کو بعض پر فوقیت اس لیے دی ہے کہ تمہاری آزمائش ہو۔ یہ آزمائش ہے، کسی کو مال اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس پر ہر وقت شکر گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کیا یہ آنکھ جو ہے یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ ہاتھ کتنے بڑی نعمت ہے، صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دیا ہے اس پر شکر گزاری، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یا بارے تعالیٰ جو بھی مجھے تو نعمتیں دیا ہے کیا کم ہیں؟ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور ہر ایک نعمت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ صرف زبانی اعتبار سے نہ ہو بلکہ دل کی گہرائی سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یوم آخرت میں ہر ایک نعمت کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا حساب ہوگا اور ہمیں آنسربل ہوں گے، ہر ایک نعمت کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ اس میں مال بھی ہے اور علم بھی ہے۔ علم اگر اللہ تعالیٰ دیا ہے
تو اس کا بھی حساب ہوگا کہ تم نے اس علم کو کیسے استعمال کیا، مال کا بھی حساب ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے قدم روز محشر میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دیا جائے۔ نمبر 1، عمر کہاں کھپائی؟ جو زندگی ہم نے تمہیں دی تھی اس کو تم نے کیسے گزاری؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جوانی کے قیمتی لمحات کہاں بتائے؟ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا؟ نمبر 4، کہاں خرچ کیا؟ نمبر 5، جو علم تمہیں دیا گیا تھا اس پر کہاں تک تم نے عمل کیا؟ اس حدیث کے اندر مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا؟ مال ایک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، سوال ہوگا، 2 سوالات ہوں گے روز محشر میں۔ اور علم کے تعلق سے بھی سوال ہوگا کہ علم تمہیں دیا گیا تھا اس پر تم نے کہاں تک اس کو عمل کیا؟ غور کرنے کی بات ہے کہ ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ روز محشر میں سوال کرے گا، یہ جذبہ ہمارے اندر آنا چاہیے۔ اور جیسا کہ سورہ الزخرف آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ جو تقسیم کرتا ہے تمام انسانوں کو دیکھ کر اس لیے نعمتیں تقسیم کرتا ہے تاکہ ایک دوسرے کے مددگار بنیں۔ تو اس لیے ہم کسی کا حسد نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، کیا یہ نعمتیں کم ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں سے پوچھئے ان آنکھ کی قیمت جو ماں پیٹ سے اندھے ہیں، ان لوگوں سے پوچھئے ان ہاتھوں کی، ان پاؤں کی قیمت جو لنگڑے اور لولے ہیں، ان لوگوں سے پوچھئے ان کانوں کی قیمت جو ماں پیٹ سے جو بہرے ہیں، جو سن نہیں سکتے، ان لوگوں سے پوچھئے اس کی قیمت جو زبان سے جو گنگے ہیں، جو بول نہیں سکتے، ماں پیٹ سے گنگے ہیں، بول نہیں سکتے۔ کیا یہ نعمتیں کم ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کا جذبہ زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتا ہے تو یہ حسد، بغض اور دوسری جو بیماریاں، جو روحانی بیماریاں جو ہیں، یہ آٹومیٹکلی انسان کے دل سے نکل جائیں گی۔ تو ہر وقت جو ہے نا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ ہم اس کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ غور و فکر قرآن پاک کے اندر ایسا کرنا چاہیے کہ مختلف جگہوں کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اہل مومنین کی شان یہ ہے کہ اہل مومنین کی صفات یہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام انہیں سنایا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، جسم پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو، ذرا غور فرمائیں کہ آنکھوں میں آنسو آ جانا، جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جانا اور دل دہل جانا، کیا یہ کیفیات میرے اندر پیدا ہوئی ہیں؟ اگر پیدا نہیں ہوئی ہیں تو کیوں پیدا نہیں ہوئی ہیں؟ جب اس طریقے سے اگر قرآن پاک کو ہم اسٹڈی کریں گے، اس طریقے سے قرآن پاک کے اندر ہم غوطہ لگائیں گے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، تیرے اخلاق کے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ یہ روحانی بیماریاں جو انسانوں کو لگ جاتی ہیں دماغ کی طرح، یہ روحانی بیماریاں جتنا آپ قرآن کو غور کریں گے، یہ روحانی بیماریاں آپ سے جو ہے اس کے ایک اینٹی بائیوٹک کا کام کرتا ہے قرآن پاک۔ یہ رفتہ رفتہ یہ روحانی بیماریاں انسانوں سے نکل جائیں گی اور پوری طرح سے جس طرح اینٹی بائیوٹک کے ذریعے سے جو جسمانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، یہ قرآن پاک سب سے بڑی اینٹی بائیوٹک ہے جو ان روحانی بیماریوں کے جراثیم کو مار دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی ہے کہ ایک صحابی کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ جنتی جا رہا ہے، دیکھو وہ جنتی جا رہا ہے، دیکھو وہ جنتی جا رہا ہے۔ 3 دن لگاتار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فکر ہوئی کہ آخر ان کے اندر کیا وہ خوبی ہوگی جس کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ فرمایا کہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ تحقیق کرنے پر آخر میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں ہر وقت ہر دن یہ محاسبہ کرتا ہوں، سیلف انٹراسپیکشن کرتا ہوں دن میں اور رات کو سونے سے پہلے کہ کہیں میرے دل کے اندر کسی کے تعلق سے حسد اور بغض کی بیماری تو نہیں ہے۔
تو میں نے اپنے دل کو آئینہ پایا، آج تک میں کسی کے تعلق سے حسد اور بغض نہیں رکھتا۔ شاید کہ اس میری خوبی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہو۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ دل کو ہمیشہ پاک رکھنا چاہیے، اور حسد بغض جیسی بیماری سے ہم کو بچنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے اندر یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ آپ بارے تعالیٰ حسد بغض کینہ ایسی بھیانک بیماریوں سے مجھے نجات عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔